اللہ تبارک و تعالی کی خفیہ تدبیر سے بڑا ڈر لگتا ہے کہ اور جو بظاہر نیک نظر آتے ہیں نا، نیک پرہیزگار، بعض اوقات اس طرح کے جملے ان کے منہ سے بھی نکل جاتے ہیں۔ ایک بار مسجد میں نماز کے بعد غالباً میں کھڑا ہوا تھا، ایک ہماری برادری کا بڈھا آدمی، 80 سال کا بڈھا بھی میرے پاس کھڑا ہوا تھا، مسجد کے امام صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ اس بڈھے کی پیشانی پر نماز کا داغ بھی تھا، بظاہر کو بد مذہب بھی نہیں تھا، تو پکا نمازی تھا۔ ان دنوں بارشیں نہیں آ رہی تھی، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ان دنوں بارشیں ایک عرصے سے بند تھی باب المدینہ میں، تو وہ کچھ بادل چھا گئے اور بجلی، بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس طرح بارش برس نہیں رہی تھی، تو پھر یہ بادل چھا گئے، تو اس بڈھے نے بڑبڑانا شروع کیا، غالباً ہماری میمنی زبان میں، کہ نارو تا صحیح اللہ کتنو ستائے، تو معاذ اللہ، یعنی دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کتنا ستا رہا ہے ہم کو، تو ستانا یہ ظلم ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کو ظالم کہا۔ تو وہ بڈھا نمازی 80 برس کا بڈھا یہ جملہ کہتے ہی ظاہر اسلام سے خارج ہو گیا، نمازی تھا، پیشانی پر داغ تھا اس کے سجدے کا۔ تو میں گھبرا گیا، وہ امام جو تھا وہ بھی بیچارہ چونکا، اور اس نے بھی کہا نہیں نہیں ایسی بات نہیں کرو، لیکن اب مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی، بڈھا تھا، اب کیونکہ یہ بچپن کا ہی تجربہ ہے کہ جو بڑھاپا جو عمر گھٹتی ہے، موت کی طرف بڑھتا ہے آدمی یا بڑی ہوتی ہے عمر، تو دیگر اعضاء کمزور ہوتے ہیں، زبان جو ہے وہ تیز ہوتی چلی جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے۔ بوڑھوں کی زبان جوانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، عموماً مشاہدہ یہی ہے، بہت زیادہ تیز چلتی ہے۔ اتنی جرت نہیں تھی کہ میں اس کو بولتا کہ توبہ کرو، میری جرت نہیں ہے، اور اس وقت دعوت اسلامی بھی نہیں تھی، میرا کوئی وہ روب بھی نہیں تھا، بہت پرانی بات کر رہا ہوں۔ افسوس اب مجھے نہیں لگتا کہ وہ بڈھا زندہ ہو، بہت پرانی بات ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہم کو ڈرنا چاہیے۔ تو جب یہ کہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے نا، تو جیسے کہ جبریل امین کا خوف روایت میں وارد ہے، وہ ابلیس کی طرف دیکھ کر کہ انہیں ابلیس کو تصور کہ ابلیس جیسا عبادت گزار جو فرشتوں کو سکھاتا تھا، معلم الملکوت اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ بن بیٹھا تھا، اس کا جب بیڑا غرق ہو گیا، ایک روایت کے مطابق 80,000 سال اس نے عبادت کی، اور امام حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمن نے 1,00,000 سال یا لاکھوں سال لکھا کہ اس نے عبادت کی۔ اس بدبخت نے انا خیر منہ کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے، اس آدم سے بہتر ہوں، سجدے کا انکار کیا اللہ تعالیٰ کو، تو اس نے تکبر کیا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، تو سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن نے دیکھو نا اس کو فتویٰ دے دیا نا، کان من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا، لیکن ہزاروں یا لاکھوں سال اس نے عبادت کی، فرشتوں میں اس کی مقبولیت تھی۔ تو جب اتنا بڑا عبادت گزار جس پر قرآن نے کفر کا فتویٰ صادر فرمایا اور لعنت کا طوق یہ ڈال کر، یہ فرما کر اس پر ڈال دیا گیا، لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت تجھ پر قیامت تک کے لیے، الی یوم الدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا، جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے لیے ابلیس کا واقعہ بھی مثال ہے، اپنا کیا ہوگا کچھ نہیں پتا۔ پیارے باپا جان، اس اہم ترین موضوع سے متعلق کچھ آیات، روایات اور واقعات کے ذریعے بھی براہ کرم ہماری رہنمائی فرما دیں۔ ایک روایت میں کہ جب اللہ عز و جل نے ابلیس لعین کے ساتھ خفیہ تدبیر فرمائی تو حضرت سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے،
اللہ عز و جل نے ان سے استفسار فرمایا، حالانکہ وہ بخوبی جانتا تھا تم دونوں کو کس چیز نے رلایا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رب عز و جل ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ایسے ہی رہو، میری خفیہ تدبیر سے بے خوف مت ہونا. حالانکہ جبریل اور میکائیل رسول ملائکہ میں سے، یہاں تک کہ یہ دونوں فرشتے تمام صحابہ کرام سے بھی افضل ہیں، صدیق اکبر سے بھی افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ رسول ملائکہ ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جو ہے نا، تو وہ انبیاء اور رسول کے بعد تمام نبیوں یعنی انبیاء اور رسول کے بعد ان کا درجہ ہے تمام انسانوں میں افضل، چونکہ یہ رسول ملائکہ میں سے، تو یہ اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ خوف رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل رحمان عز و جل کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی یہاں قدرت کا ہے کہ قدرت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جیسے چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے. چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شورۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور جان لو کہ اللہ عز و جل کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اور اس کی عقل کے درمیان، یہاں تک کہ وہ یہ نہیں جان پاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ قول ہے، اور اس کی تائید اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان سے ہو رہی ہے جو پارہ 26 سورہ قاف آیت نمبر 37 میں ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ. ترجمہ کنز الایمان بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو. یہاں دل یعنی قلب سے مراد عقل ہے. اور سیدنا امام طبرانی اللہ تعالی علیہ کا مختار مذہب یہ ہے اس حائل ہونے سے مراد بندوں کو یہ خبر دینا ہے کہ وہ ان کے دلوں کا زیادہ مالک ہے، اور وہ عز و جل جب چاہتا ہے ان کے اور ان کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی اللہ عز و جل کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں جان پاتا. تو جب دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا مانگتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین، یعنی اے دلوں کے ٹھہرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کی دعائیں مانگنا ہماری تعلیم کے لیے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں، کیا آپ کو بھی کوئی خوف ہے؟ کہ یا اللہ میرا دین جو ہے وہ سلامت رکھ، میرا دل جو دین پر ثابت قدم رکھ، تو کیا آپ کو بھی خوف ہے؟ تو رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال
محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بے خوف کیسے رہ سکتا ہوں، حالانکہ قلوب رحمان عز و جل کی انگلیوں میں ہے، قدرت کی انگلیوں میں، دو انگلیوں میں، قدرت کی دو انگلیوں میں ہے۔ وہ جب اپنے کسی بندے کے دل کو پھیرنا چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔